واعظین اور قصہ گو حضرات کا طرز عمل۔ بعض اوقات واعظ سچا اور خیر خواہی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنا اندیشہ پھر بھی لاحق ہے کہ اس کے دل میں دنیا اور جاہ طلبی کی حرص موجزن ہو، جس کے باعث وہ اس بات کو چاہتا ہو کہ اس کی تعظیم بجا لائی جائے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا واعظ اس کی نیابت کرنا چاہے یا اس کار خیر میں اس کا تعاون کرنا چاہے تو اسے یہ چیز ناپسند ہوتی ہے۔ اگر اس کا ارادہ صحیح اور جذبہ صادق ہوتا تو مخلوق کی اصلاح کے لیے اسے کبھی بھی ناپسند نہ ٹھہراتا۔ ان قصہ گو حضرات میں سے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی مجلس میں مردوں اور عورتوں کو اکٹھے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عورتیں وجد میں آ کر زیادہ غل غپاڑا اور شور و غوغا کرتی ہیں۔ یہ صاحب زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے انہیں ذرہ بھر بھی نہیں روکتا، بلکہ ہمارے زمانے میں تو کچھ قصہ گو اس طرز کے بھی ظاہر ہو چکے ہیں جو ابلیس کے اس حملے کے تحت بھی نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے تو اعلانیہ طور پر قصہ گوئی کو ذریعہ کمائی اور حصول معاش کا بہانہ بنا لیا ہے۔ وہ حکمرانوں، رئیسوں اور ظالموں کے ہاں سے عطیات طلب کرتے ہیں، محصول لینے والوں سے مال بٹورتے اور شہر شہر قریہ قریہ جا کر اسی بہانے مال سمیٹتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قبرستانوں میں جا کر دنیا کی بے ثباتی اور اشیاء عالم کی بوسیدگی، احباء و اعزاء کی جدائی اور فراق کو موضوع بنا لیتے ہیں، اور عورتوں کو صبر و حوصلہ کی تلقین کرنے کے بجائے رلاتے ہیں، اور بسا اوقات ابلیس محقق، باعلم اور باعمل واعظ کو بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور اسے یوں کہتا ہے، تیرے جیسے کو وعظ نہیں کرنا چاہیے، وعظ کرنا تو بیدار مغز اور ہوشیار لوگوں کا کام ہے۔ تو اس طرح اس کے ہونٹوں پر مہر سکوت لگا دیتا ہے اور اسے وعظ سے بے تعلق بنا دیتا ہے۔ یہ انداز فکر ابلیس کی فریب کاریوں ہی میں سے ہے، کیونکہ وہ تو عمل خیر اور فعل صلاح سے روکتا ہے اور کبھی یوں بھی کہنے لگتا ہے، تو اپنے بیان کردہ واقعات سے خود لذت و سرور پاتا ہے اور تجھے راحت و اطمینان نصیب ہوتا ہے، تو اس طرح تیرے بیان میں ریاکاری کا عمل دخل ہو سکتا ہے، لہٰذا گوشہ تنہائی ہی گوشہ عافیت ہے۔ ایسی وسوسہ اندازی سے اس کا مقصود خیر و بھلائی کے دروازوں کو بند کرنا ہے۔